صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ مبارک کا، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے۔ اپنے فیضان سے مسلمانوں کو فیضیاب کر رہا ہے۔ مسلمان اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اس کی سحری میں برکت ہے، افطاری میں برکت ہے، اور روزہ تو برکتوں کی کان ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں کوئی نفل ادا کرے تو اس کو فرض کا ثواب، فرض ادا کرے تو 70 فرائض کا ثواب، 1 روپیہ خرچ کرے تو 700 گنا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو سحری اور افطاری کھائی جاتی ہے، اس میں جو اخراجات کیے جاتے ہیں تو اس کا حساب بھی نہیں ہونا قیامت کے دن۔ تو کتنی برکتیں ہیں، مسلمان لوٹ رہے ہیں اس کی برکتیں۔ اچھا، بنیادی طور پر مال سے متعلق 3 طرح کے حقوق ہیں۔ اب اللہ پاک نے جنہیں نوازا ہے، جو اہل ثروت ہیں، جو مال رکھتے ہیں، تو مال ان کے پاس میں ہے تو ان کو سمجھ لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے کہ مال ہے، مال کے بھی حقوق ہیں۔ قیامت کے روز اس کے تعلق سے پرسش ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی کہ ہم نے بندے کو مال دیا تھا، کہاں سے آیا، کدھر خرچ کیا، کتنا آیا، کیسے کیسے کہاں خرچ کیا گیا، جہاں خرچ کیا تھا کیا وہاں اس کی ضرورت تھی یا بغیر ضرورت کے فضولیات میں خرچ کر دیا۔ تو اس کے تعلق سے فرمایا گیا مال کے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1 حق اللہ، یعنی اللہ پاک کا حق، وہ یہ کہ بندہ مال حلال ذریعے سے کمائے اور حلال ذریعے سے ہی خرچ کرے۔ دوسرا حق الفرد، یعنی خود مالدار کا حق، وہ یہ کہ مال کو فضولیات میں ضائع نہ کیا جائے۔ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے، جائز ہے، مباح ہے، وہاں خرچ کریں، اس کے علاوہ فضولیات میں نہ اڑائے، فضولیات سے اپنے مال کو بچائے۔ اور تیسرا حق الامہ، یعنی امت کا حق۔ امت کا حق کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو مال عطا فرمایا ہے وہ بندوں پر خرچ کیا جائے، اس کے ذریعے والدین کی خدمت کی جائے، عزیز رشتہ داروں کی خدمت ہو، یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کی مدد کی جائے۔ پھر اس میں تفصیلات ہیں، زکوٰۃ، فطرہ، نفل صدقات وغیرہ سب اس میں شامل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مال کے یہ تمام حقوق پورے ادا کیا کریں، مال صرف اور صرف حلال ذریعے سے ہی کمائیں، حلال راہ میں ہی خرچ کریں۔ اللہ پاک نے مال دیا ہے تو اسے کام میں لائیں، فضولیات میں نہ اڑائیں، اور یہ مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ بھی کیا کریں۔ آج اگر ہم خرچ کریں گے رب عز و جل کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے تو اس کا بڑا پروفٹ قیامت کے روز ہمیں ملے گا، بڑا نفع ملے گا۔ آج جو مال کو اپنے سینے سے چپکائے پھرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے بہت سارے۔ جی ہاں، ایسے لوگ ہیں کہ وہ 2 کو 8 بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ 8 کیسے بنے 2 کے، اور وہ اپنے بچوں کو بھی کس کے رکھتے ہیں کہاں کیسے خرچ کرنا۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ شیطان حلال جگہ پر خرچ کرنے سے روکتا اور حرام جگہ پر اڑانے سے بالکل منع نہیں کرتا، کرواتا ہے۔ ہم نے شروع میں حدیث پاک سنی، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا صدقہ کرنے سے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے آدمی کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک کلام مقدس میں خرچ کرنے والوں کے تعلق سے، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے تعلق سے اللہ پاک فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ کتنی بہترین مثال کلام مقدس میں رب تبارک و تعالی نے خرچ کرنے والوں کے لیے فرمائی۔
تفسیر صراط الجنان میں اس آیت میں راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے. کتنے؟ ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں. ایک دانہ بیج ڈالے اور بالیاں کتنی ہو گئے؟ 7 بالیاں اگتی ہیں. اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں تو 7 بالیوں میں کتنے ہوئے؟ 700. گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا سے زیادہ حاصل کرتا ہے. اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. 700 گنا سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی کوئی حد نہیں، یہ کوئی حد نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور وہ کریم و جواد ہے، جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے. مین چیز میں نے کل بتایا تھا، شاید آج ہی تفسیر کے حلقے میں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت کا جو تقاضا ہے یا اخوت کا تقاضا ہے، افعال و کردار کا جو تقاضا ہے وہ یہاں ہے. بندہ جو بھی کام کرتا ہے پہلے یہاں اعلان ہوتا ہے، چھپ جاتی ہے چیز یہاں پر، اس کے بعد میں پھر اس کو مکر گزرتا ہے. آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے کا واقعہ ہے. عرب کے کسی دیہات کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام ابن جدعان تھا. اور یہ واقعہ اس سے پہلے بھی شاید میں بتا چکا ہوں. بڑا رقت انگیز واقعہ ہے اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ واقعی، کہ جن کا ذہن نہیں بنتا راہ خدا میں خرچ کرنے کا، اگر وہ توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنیں تو یقیناً اس کا ذہن بھی بن جاتا ہے. موسم بہار میں ایک بار وہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا تو دیکھا اس کے اونٹ بہت موٹے تازے اور صحت مند ہو گئے ہیں. اللہ نے اس کو ایسی کثرت عطا فرمائی مال کی کہ اس کو دیکھ کر کے اپنے مال کو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. کس کی؟ ابن جدعان کی. ایک اونٹنی تو بہت ہی صحت مند تھی، اس کا دودھ بھی کافی اتر رہا تھا. یہ دیکھ کر اس کا سر شکر سے جھک گیا، سجدے میں چلا گیا، اللہ کا شکر ادا کیا. پھر اچانک اسے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت کریمہ یاد آئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. اس نے فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو راہ خدا میں خرچ کر دوں گا. یہ آیت کریمہ جیسے اس کے ذہن و گمان میں گزری تو فوراً پکی نیت کر لی. بتایا نا کہ دماغ میں جو چیز آتی ہے تو فیصلہ یہی آن پہ ہوتا ہے. یہ عدالت ہے، یہ جج ہے، سب کچھ یہی ہوتا آن کر کے، دل ہی سب کچھ کرتا ہے. تو اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا. جیسے یہ آیت کریمہ اس کے ذہن سے گزری اور پھر اس نے ایسا ہی کیا. پڑوسی کے گھر پہنچا. یہ پڑوسی بہت غریب تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں. ابن جدعان نے دروازہ کھٹکھٹایا، پڑوسی باہر نکلا. ابن جدعان نے اونٹنی کی مہار یعنی رسی پکڑی، رسی پڑوسی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بھائی یہ رکھ لو، میرے بھائی یہ رکھ لو، بڑے حاجت مند ہو تم، میں دیکھتا ہوں تم کو، یہ میری طرف سے رکھ لو، یہ میری طرف سے تحفہ ہے. پڑوسی کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا. پڑوسی کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا. یقیناً اس نے دل ہی دل میں بہت دعائیں بھی دی ہوں گی. ابن جدعان اونٹنی صدقہ کر کے گھر واپس آ گیا. دن گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے، طویل عرصہ گزر گیا. بہار کا موسم ختم ہوا، خزاں آ گئی، درختوں کے پتے جھڑ گئے، گرمی نے زور پکڑنا شروع کیا، صحرا میں پانی کی قلت ہو گئی. لوگ ایک ایک گھونٹ کو ترسنے لگے، ایک ایک گھونٹ کو ترسنے لگے. اس حالت میں ایک دن ابن جدعان نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور پانی کی تلاش میں نکل پڑا. بہت دور کہیں انہیں زیر زمین ایک غار نظر آیا. ابن جدعان نے اندازہ لگایا کہ ضرور یہاں پانی ہوگا. اس نے اپنے بیٹوں کو باہر ہی کھڑا کیا، خود غار کے اندر اترا. امید تو تھی کہ پانی ملے گا، مگر یہاں پانی نہیں تھا بلکہ دلدل تھی. ابن جدعان دلدل میں پھنس گیا. بیٹے باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے. جب کافی وقت گزر گیا، ابن جدعان واپس نہ آیا تو بیٹوں نے سمجھ لیا کہ ان کے والد اب زندہ نہیں رہے. وہ زیر زمین غار میں کہیں پھنس کر موت کے گھاٹ اتر گئے.
بیٹے گھر واپس آئے, والد کی جائیداد کا بٹوارا شروع ہوا. اسی دوران انہیں یاد آیا کہ ابن جدعان نے ایک اونٹنی پڑوسی کو تحفہ دی تھی. بیٹوں کو یاد آیا ہمارے والد صاحب نے ایک اونٹنی تھی, بڑی خوبصورت تھی, بڑی موٹی موٹی تازی تھی, دودھ بھی سب سے زیادہ دیا کرتی تھی. والد صاحب نے اسی اونٹنی کو صدقہ کر دیا تھا اور وہ ہمارے پڑوسی کے گھر. جب پڑوسی نے ایک لالچی بیٹے اونٹنی واپس لینے کے لیے پڑوسی کے گھر پہنچے, جب پڑوسی نے سارا واقعہ سنا تو اونٹنی ان کے حوالے کی, بیٹوں کے حوالے کر دی اونٹنی, اور خود اپنے محسن کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. بیٹوں نے کہا کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا ہمارے ساتھ میں, ہم پانی کی تلاش میں گئے تھے, والد صاحب ہمارے وہ فلاں جگہ پر جو ہے نا, وہ فلاں پہاڑ کی کھو میں غار تھی ایک, اور اس غار میں جو ہے ہمارے والد صاحب نے اندازہ لگایا یہاں پر پانی ضرور مل جائے گا, اور اسی کی کھوج میں جو ہے بیچارے وہ نیچے اترے. لیکن پھر پتا چلا کہ غار میں کہیں نہ کہیں وہ پھنس گئے, وہی موت ہو گئی ان کی. ہم واپس آ گئے, لہذا اب ہمارے درمیان جو ہے اپنے باپ کی جائیداد میں بٹوارا ہو رہا ہے, یہ اونٹنی بھی تھی, ہمیں وہ اونٹنی چاہیے. محسن نے سنا تو اب کیونکہ جو ہے دل میں درد ہوا, نہیں اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا تھا, میرا فرض بنتا, بیٹے تو چھوڑ کر کے آ گئے, میں جا کر کے ڈھونڈوں, برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا. یہ اللہ نے ان کے دل میں رحم ڈالا, اللہ نے ان کے دل میں یہ ایسی محبت ڈالی کہ نہیں جاؤ تم جاؤ ڈھونڈ کر کے لاؤ انہیں. اب یہ نکلے گھر سے, اس غار میں پہنچے. جب وہ پڑوسی اسی غار پر پہنچا جہاں ابن جدعان غائب ہوا تھا, تو وہ اپنے محسن کی مدد کے لیے غار کے اندر اتر گیا. اندر بہت اندھیرا تھا, دلدل بھی تھی, پھر بھی وہ آگے جاتا گیا. اچانک اسے کسی کی سانسوں کا احساس ہوا. اس نے اندھیرے میں ٹٹولا تو یہ کوئی انسانی بدن تھا. اس نے ابن جدعان کو آواز دی, ابن جدعان ابھی زندہ تھا. پڑوسی نے اپنے محسن کی مدد کی اور اسے غار سے نکال کر گھر لے آیا. گھر آ کر اس نے پوچھا, اے ابن جدعان تم وہاں غار میں تقریباً 1 ہفتہ بند رہے, 1 ہفتہ 8 دن غار میں بند رہے, اتنے دن بغیر کھائے پیے تم زندہ کیسے رہے؟ محسن پوچھ رہے ہیں, جن کو گائے تحفہ دی تھی پڑوسی, پوچھ رہے ہیں اپنے محسن سے کیسے زندہ رہ گئے آپ؟ 1 ہفتہ تک نہ کچھ کھایا نہ پیا, غار میں پھنسے رہے, اندھیرا گھپ تھا, کوئی مددگار نہیں تھا, اب زندہ کیسے رہ گئے؟ ابن جدعان نے کہا, اندھیرا بہت تھا, مجھے کچھ دکھائی تو نہیں دیا, البتہ روزانہ میرے منہ کے قریب دودھ کا ایک پیالہ آتا, میں اسے پی لیتا, اسی کے سہارے زندہ رہا. روزانہ دودھ کا ایک پیالہ آتا تھا, اس کو میں پی لیا کرتا تھا, بس اللہ کی طرف سے یہ غیبی مدد تھی, اور اسی کے سہارے میں 1 ہفتہ تک زندہ رہا. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں, البتہ روزانہ میرے منہ میں وہ دودھ کا پیالہ دیا جاتا تھا قدرتی طور پر, میں اسے پی لیتا تھا اور اسی کے سہارے زندہ رہا, مگر پچھلے 2 دن سے نہ جانے کیوں دودھ کا پیالہ آنا بند ہو گیا. اب آپ ذرا غور کریں, یہ بات قابل توجہ ہے. فرماتے ہیں کہ 2 دن سے نہ جانے کیوں وہ پیالہ دودھ کا آنا بند ہو گیا تھا. پڑوسی نے کہا, میں سمجھ گیا, تم نے مجھے اونٹنی تحفے میں دی تھی, 2 دن پہلے تمہارے بیٹے وہ اونٹنی مجھ سے واپس لے گئے تھے. تمہاری دی ہوئی اونٹنی کا دودھ ہم غریب یہاں پیتے تھے, اس کا بدلہ تمہیں وہاں غار میں مل رہا تھا, اس کا بدلہ تمہیں غار میں مل رہا تھا. اور جب وہ 2 دن پہلے تمہارے بیٹے میرے گھر سے اونٹنی لے گئے تو وہ ثمرہ چھین لیا گیا تم سے. مجھے ایسے عمل کی دے توفیق کہ ہو راضی تیری رضا یا رب. یہ ہے صدقہ و خیرات کا فائدہ. ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ صدقات کرتے ہی رہا کریں. کیا خبر کون سی مشکل ان قریب آنے والی پریشانی اس کی برکت سے ٹل جائے, کون سی مشکل ٹل جائے, کون سی بلا ٹل جائے. یہ بہت کانٹے کی بات ہے پیارے اسلامی بھائیوں. جو صدقہ کرتے ہیں, میرے سرکار کا فرمان بھی ہے نا کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ پاک صدقے کی برکت سے بلاؤں کو دور کرتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا, کبھی غلط نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے جو فرما دیا اللہ کی قسم وہ سچ ہے. میرے آقا نے ایک مرتبہ کہا تھا نا, ایک صحابی تھے, وہ آ کر کے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں اور غربت میں زندگی گزر رہی ہے, بڑی پریشانیاں ہیں, دعا فرما دے اللہ مجھے مال سے نواز دے. تو میرے سرکار نے ان سے ارشاد فرمایا, کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ جیسی زندگی تمہارے نبی کی ہے ویسی تمہاری زندگی رہے؟ یعنی میں سادگی کے ساتھ زندگی جیتا ہوں, اگر میں چاہوں تو میرا رب مجھے اتنا عطا فرمائے, اتنا عطا فرمائے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا یہ سونے چاندی کے بن کر کے میرے ساتھ چلیں.